شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، روزانہ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلووں پر تیل لگا کر سوئیں۔ ناف میں 3 قطرے تیل ڈالیں، یہ کافی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے موسیٰ، آخری وقت میں ایک امت محمد کی ہوگی اور اس امت کو ایک مہینہ ایسا ملے گا جس میں وہ خشک ہونٹوں، پیاسی زبان، سوکھی ہوئی آنکھیں، بھوکے پیٹ جب افطار کرنے بیٹھے گی تب میں ان کے بہت قریب ہوں گا۔ موسیٰ، تمہارے اور میرے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن افطار کے وقت اس امت اور میرے درمیان ایک پردے کا فاصلہ بھی نہیں ہوگا، اور جو دعا وہ مانگیں گے اسے قبول کرنا میری ذمہ داری ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، بچوں کے لیے نوڈلز وغیرہ جو بھی چیز کھانے کے لیے بنا رہے ہوں تو اس میں لال لوبیا بھی شامل کر لیں۔ آئرن کی کمی پوری کرنے کے علاوہ مسوڑھے بھی مضبوط کرتا ہے۔ بنا دودھ والی چائے پینے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ تقدیر سے لڑنا چھوڑ کر تقدیر بنانے والے سے دوستی کر لو، بن مانگے سب مل جائے گا۔ جب کسی کو بے خوابی یا ٹینشن کا مرض ہو، اسے چاہیے کہ وہ ادویات کی بجائے صرف خالص شہد کا استعمال کرے۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد 1 چمچ شہد سونے سے 2 گھنٹے قبل استعمال کریں۔ ٹینشن اور بے خوابی سے نجات مل جائے گی۔ کچے لیموں کا جوس پانی میں ملا کر پی لو، چربی کم ہو جائے گی۔ مونچھوں کے بال سفید ہونا، یہ شوگر ہونے کی علامتوں میں سے ایک خطرناک علامت ہے۔ دودھ 1 کپ، ہلدی 1 چٹکی، کھجوریں 3 عدد، انجیر 3 عدد، ان تمام چیزوں کو روزانہ رات کو دودھ میں پکا کر پی لیں۔ حیض کی بے قاعدگی کو دور کرنے کے لیے انتہائی مفید مکسچر ہے۔ زیادہ غصہ قوت مدافعت کو کم کر دیتا ہے اور انسان کی ذہنی صلاحیت کمزور ہونے لگتی ہے۔ نیند نہ آئے تو پانی کے اندر پودینہ جوش دے کر پینے سے فوری سکون کی نیند آئے گی۔ سانس کی تنگی رزق کی تنگی سے بہتر ہے۔ اللہ کی ناراضگی سے انسانوں کی ناراضگی 1000 گنا بہتر ہے۔ خالی پیٹ سونے سے عمر میں کمی آتی ہے۔ شام کے وقت بچوں کو گھر سے باہر مت نکلنے دیں، اس سے بچوں کا دل کمزور ہوتا ہے۔ خواب میں دعا مانگنا خوش نصیبی کی علامت ہے۔ سبز چائے استعمال کرتے رہا کریں، یہ خون کی روانی کو بہتر بناتی ہے۔ تھوک گاڑھا آ جائے تو یہ تمہارے اندر طاقت کی کمی کی علامت ہے، لہٰذا پھل وغیرہ کھانا شروع کر دو۔ ناظرین، مسکرانے والے ہنسنے والوں سے زیادہ خوبصورت نظر آتے ہیں۔ زیادہ دھنیے کا استعمال کرنے سے آپ کی قوت بہا میں کمی ہو جائے گی۔ کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے کھانا اچھی طرح سے ہضم نہیں ہوتا۔ سائیکالوجی کے مطابق زیادہ حسین لوگ اکثر بے وفا اور متکبر ہوتے ہیں۔ جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ پالک کا استعمال شروع کر دیں۔ ٹانگوں یا جسم میں درد ہو تو گرم پانی کا غسل اس کا بہترین علاج ہے۔ شہد اور انجیر کھا لینے سے آپ کے بدن کے اندر سستی پیدا نہیں ہوگی۔ اگر پاخانہ کرتے وقت پیٹ میں شدید درد ہونے لگے تو سمجھ لیں گردے خراب ہونے والے ہیں۔ دہی اور شہد ایک ساتھ صبح کے وقت کھائیں، موٹاپے سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ آلو کا رس بالوں کی جڑوں میں لگا دو اور 20 منٹ کے بعد شیمپو کر لو۔
ناظرین، کچے کالے چنے کے 11 دانے رات کو گرم پانی میں بھگوئیں اور صبح نہار منہ کھا لیں اور یہی پانی پی لیں۔ چند دن میں انشاءاللہ گھٹنوں کے درد کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ انار کھانے کا معمول بناؤ۔ انار کا ہر دانہ ہمارے اندر جا کر دل کو روشن کر دیتا ہے۔ پانی میں تھوڑی سی ہلدی ملا کر پینے سے پیٹ کی صفائی ہو جائے گی۔ دن میں 3 بار تمہارے گھر سائل آ جائے تو غربت ختم ہونے والی ہے۔ زیادہ دیر تک زندگی چاہتے ہو تو سادہ خوراک کھاؤ، بہت کم بیماریاں آئیں گی۔ ناخنوں کا رنگ پیلا پڑنے لگے تو یہ یرقان کی علامت ہے۔ لہسن چبانے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ زیادہ ہنستے رہنا آپ کو فتح ملنے کی نشانی ہے۔ ناظرین، گھر میں آئے مہمان کو سب سے پہلے کھجوریں پیش کریں، آپ کا رزق کھلے گا۔ روزانہ کچی ادرک کے استعمال سے بڑھتی عمر چھپ جاتی ہے اور چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ پانی میں تھوڑی سی گلیسرین ملا لی جائے یا غسل سے پہلے زیتون کا تیل جسم پر لگا لیا جائے تو اس سے جلد کی پرتیں نہیں اترتیں اور خشک خارش بھی نہیں ہوتی۔ اگر کسی شخص کے بدن سے بدبو نہ جاتی ہو تو اسے چاہیے کہ پھٹکڑی کو پانی میں گھول کر غسل کرے، انشاءاللہ بدبو ختم ہو جائے گی۔ آدھے گلاس پانی میں 2 چائے کے چمچ زیرہ ڈال کر 5 منٹ تک ابال لیں، پھر اس پانی کو چھان لیں۔ اس زیرے کے پانی میں 2 چائے کے چمچ شہد اور لیمن ڈال دیں اور مکس کر کے صبح نہار منہ پی لیں۔ 1 ماہ میں تقریباً 10 کلو وزن کم ہو جائے گا۔ ناظرین، آپ کے جوتے ہی وہ پہلی چیز ہے جس کو ملاقات کے وقت لوگ سب سے پہلے نوٹس کرتے ہیں اور جوتوں ہی سے آپ کی حیثیت کا اندازہ لگاتے ہیں، اس لیے ہمیشہ اچھے جوتے پہنیں۔ روزانہ رات کو 14 عدد بادام اور 25 گرام کشمش پانی میں بھگو دیں، صبح دودھ کے ساتھ کھائیں، بہترین ناشتہ ہے۔ 1 مالٹا روزانہ پابندی سے کھائیں۔ خون کی کمی، آنکھوں کے نیچے ہلکے بے رونق چہرہ اور خواتین کے نسوانی حسن کے لیے لاجواب ٹوٹکا ہے۔ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ تمہارا مستقبل کیسا ہوگا تو آج کے دن پر غور کرو کہ تمہارا مقصد کیا ہے۔ زیادہ کمزوری ہو جائے تو دودھ میں کشمش ملا کر کھایا کریں، جسمانی کمزوری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مچھلی کھا کر ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے فالج پیدا ہوتا ہے۔ گرمی میں چائے کا زیادہ استعمال معدے میں گرمی پیدا کرتا ہے اور بھوک کو ختم کر دیتا ہے۔ قیامت والے دن صرف بیوی کی نافرمانیوں کا ہی حساب نہیں ہوگا بلکہ شوہر کی بد کلامی اور ظلم و زیادتی کا بھی حساب ہوگا۔ جب بھی آپ کو کوئی پریشانی یا تھکاوٹ ہو تو ادرک والی چائے پیو، آرام آئے گا۔ ناظرین، اگر کسی کو نظر بد لگ جائے تو مریض پر سورہ فلق اور سورۃ الناس پڑھ کر دم کریں، اس سے نظر بد سے چھٹکارا مل جائے گا۔ روزانہ رات کو سورۃ الملک پڑھ کر سونا عذاب قبر سے نجات کا ذریعہ ہے۔ رات کو جو بندے جرابیں پہن کر سوتے ہیں ان کی عمر کم ہونے لگتی ہے۔ اپنے مقصد کو وقت سے پہلے دوسروں کو کبھی مت بتائیں، اس سے آپ کی کامیابی کے چانس کم ہو جائیں گے۔ ناظرین، چلغوزہ کھانے سے مثانے اور جگر کو طاقت ملتی ہے۔ سردیوں میں اس کو کھانے سے سردی کم ہو جاتی ہے۔ بہترین زندگی گزارنے کے لیے آپ کے ساتھی کا تعلیم یافتہ ہونے سے زیادہ تربیت یافتہ ہونا ضروری ہے۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا نہ بھولیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔
جزاک اللہ۔